الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم سورہ حج کی آیت 71 سے درس کی پڑھا کر رہے ہیں۔ سورہ اپنے خاتمے کو پہنچ رہی ہے۔ لوگوں کو متنبع کیا گیا کہ جو رویہ انہوں نے اختیار کر رکھا ہے اس کے نتائج کیا نکلیں گے۔ اہل ایمان کو تسلی دی گئی کہ ان کے اعتراضات کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اس لیے کہ جھگڑا کرنے پر آمادہ ہیں، مناظرے پر اترے ہوئے ہیں، تو انہیں نظر انداز کرو اور اپنے پروردگار کی طرف بلاتے رہو، یقین تم سیدھے راستے پر۔ اب اس کے مقابل میں فرمایا وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَمَا لَيْسَ لَهُمْ بِهِ عِلْمٌ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَصِيرٍ۔ اللہ کے سوا یہ ان کی پرستش کرتے ہیں جن کے حق میں اللہ نے کوئی دلیل نہیں اتاری ہے اور جن کے بارے میں ان کو کوئی علم بھی نہیں ہے۔ اس سے زیادہ جامع تبصرہ شرک کی بے وقتی پر نہیں ہو سکتا۔ پوری طرح واضح کر دیا ہے قرآن مجید میں کہ جن کو معبود بنا کر لوگ ان کی پرستش کرتے ہیں، ان سے مناجاتیں کرتے ہیں، ان کے اختیارات بیان کرتے ہیں، ان کی حیثیتیں متعین کرتے ہیں، یہ حقیقت ہے کہ اللہ نے ان کے حق میں کوئی دلیل نہیں اتاری ہوتی۔ اس سے یہ بات واضح ہوئی کہ جہاں تک علم و عقل کا تعلق ہے اس میں سرے سے شرک کے لیے کوئی بنیاد موجود ہی نہیں۔ یعنی انسان جب اپنی خلقت کا مشاہدہ کرتا ہے تو ایک خالق کا وجود پیدا ہوتا ہے۔ میں مخلوق ہوں، میرا خالق ہے، یہ ناقابل انکار حقیقت ہے۔ خالق کون ہے اس پر بحث ہو سکتی ہے اور ہوئی بھی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کے ذریعے سے خالق کا تعارف کرایا ہے۔ خالق کا اس بات تو انسانی عقل آخری درجے میں کر دیتی ہے، اس لیے کہ خلق کو دیکھنے کے بعد انسانی شعور کی ساخت خالق کا انکار نہیں کر سکتی۔ یہ مسلمہ اصول ہے کہ انسانی شعور کی ساخت میں اثر کے بعد مؤثر اور فعل کے بعد فاعل کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ یہ تو وجوب عقلی کا آخری درجہ ہے۔ لیکن خالق کون ہے؟ فعل کس سے صادر ہوا ہے؟ اس کی کچھ صفات تو فعل کے صدور سے واضح ہو جاتی ہیں، خلق کے فعل کا مشاہدہ کرنے سے واضح ہو جاتی ہیں، لیکن بحیثیت مجموعی پوری تصویر اس طرح نہیں بنتی۔ چنانچہ یہ کہ وہ ایک ہستی ہے، وہ حی و قیوم ہے، اس نے انسانوں کو خلق کیا ہے، دوسری مخلوقات بھی اسی کی ہیں، زمین و آسمان اسی کی مخلوق ہے، یہ سب چیزیں پھر تفصیلات کے اسلوب میں پیغمبر بتاتے ہیں اور اس طرح گویا پورا تعارف کرا دیتے ہیں۔ تو یہ سب تو علم و عقل کا بھی تقاضا ہے۔ پیغمبروں کی ہدایت بھی اس کے حق میں پیش کی جا سکتی ہے، لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی اور بھی شامل ہے، اللہ تعالیٰ نے وہ اس کائنات کا خالق ہے تو خلق میں کسی سے مدد لی ہے، امر میں کوئی اس کا ساجی ہے، شریک ہے، اس کے لیے علم و عقل میں تو سرے سے کوئی تقاضا موجود ہی نہیں ہے۔
اس لیے بحث کا یہ معاملہ تو اپنی جگہ پر طے ہو جاتا ہے۔ ہاں البتہ اللہ تعالیٰ یہ بتا سکتے تھے کہ میں نے فلاں کو یہ اختیار دیا ہے، فلاں کو یہ حیثیت دی ہے، فلاں کو میں نے خلق میں شامل کیا ہے، فلاں کو میں نے امر میں شامل کیا ہے، یا وہ میرے ساتھ ابتدا سے شامل رہا ہے۔ یہ اطلاع اگر آ سکتی تھی یا خبر اگر مل سکتی تھی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مل سکتی تھی۔ اس سے قرآن نے یہ بتایا کہ شرک کے حق میں علم و عقل تو ہمیشہ ہی سے بے بسی کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ اعتراف کرتے رہے ہیں کہ ان کے پاس کوئی استدلال نہیں ہے۔ یہی ایک چیز ہو سکتی تھی، لیکن یہ ہم بتا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں نے تو ایسی کوئی چیز نازل نہیں کی، نہ کسی پیغمبر کے ذریعے سے بتایا، نہ اپنی کتابوں میں بتایا، نہ ان پیغمبروں کے آثار میں کوئی ایسی چیز کبھی بیان ہوئی۔ تو اس کو اس طرح بیان کیا ہے کہ اللہ کے سوا یہ ان کی پرستش کرتے ہیں۔ یعنی شرک یہ جب بھی پیدا ہوتا ہے بے دلیل پیدا ہوتا ہے، اوہام کی بنیاد پر پیدا ہوتا ہے۔ اس کے پیچھے نہ علم و عقل کا کوئی استدلال کبھی بیان کیا جا سکا ہے، نہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہدایت آئی ہے اس میں ادنا درجے میں بھی کوئی چیز کبھی اس کے حق میں پیش کی جا سکی ہے۔ اس وجہ سے شرک سراسر بہتان ہے، سراسر افتراء علی اللہ ہے۔ اس کے لیے نہ کوئی منطق پیش کی جا سکتی ہے، نہ مقدمات قائم کیے جا سکتے ہیں۔ یہ ایک بے معنی وہم ہے جس میں بعض اوقات لوگ اپنے ذوف کی وجہ سے مبتلا ہو جاتے ہیں، اور بعض اوقات کوئی چیز خالص علمی ہوتی ہے اور اس سے ان کو کوئی فائدہ پہنچتا ہے، اس کے اسباب متعین نہیں ہوتے اور شرک پیدا کر بیٹھتے ہیں۔ اسی طرح سے فلسفیانہ مباحث کو بعض اوقات جب خود تعین میں بدلنا چاہتے ہیں تو شرک پیدا ہو جاتا ہے۔ گویا نہ علم و عقل میں براہ راست اس کے لیے کوئی استدلال ہے، نہ اللہ کی ہدایت میں اس کے لیے کوئی استدلال ہے۔ یہاں یہ بات بھی بہت اچھی طرح سے سمجھ لینی چاہیے کہ دنیا میں بظاہر یعنی ایک نظر ڈالیں تو بڑا تعدد محسوس ہوتا ہے، یہ مذہب ہے، وہ دین ہے، یہ یہودی ہیں، یہ نصرانی ہیں، یہ شنتو مذہب کے پیرو ہیں، یہ کنفیوشس کو ماننے والے ہیں، یہ بدھ ہیں، یعنی ایک لمبی فہرست بن جاتی ہے۔ لیکن اگر آپ اندر اتر کر دیکھیں تو دنیا میں دو ہی مذہب پیدا ہوئے ہیں، اس کے سوا کسی تیسرے کے وجود پذیر ہونے کا کوئی امکان ہی نہیں ہے سرے سے۔ ایک وہ مذہب جو اللہ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے نازل کیا، جس کو پیغمبر لے کر آتے ہیں، اس کا نام اللہ تعالیٰ نے اسلام رکھا ہوا ہے۔ اس کا کبھی نام کسی شخص کے حوالے سے، کسی جگہ کے حوالے سے متعارف نہیں کرایا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ اس کا نام اسلام رکھا، اور اس کے ماننے والے آدم علیہ السلام کے زمانے سے مسلمان ہیں۔ یہ بتایا ہے کہ یہاں جو روایت قائم ہوئی یعنی قرآن کے پس منظر میں، وہ ابراہیم کی روایت ہے، ابراہیم علیہ السلام کی قائم کردہ روایت ہے۔ اس کا آگے جا کے حوالہ دیا جائے گا، اور یہ سورہ اسی پر ختم ہوگی کہ تمہارے باپ ابراہیم نے اسی اسلام کی دعوت دی تھی اور تمہارا نام مسلمان رکھا تھا۔ تو اس وجہ سے ایک اللہ کا دین ہے۔ اس دین میں انحرافات ہوتے ہیں، اس دین میں بعض چیزیں لوگ بدعتوں کی صورت میں داخل کر دیتے ہیں۔ چنانچہ اس وقت جو تاریخ جاری ہے اس میں بھی دیکھ لیجئے، اصول کے مباحث دیکھ لیجئے، کلام کی بحثیں دیکھ لیجئے، مسلمانوں کے مختلف مکاتب فکر کے باہمی اختلافات دیکھ لیجئے، شرک، توحید اور اس نوعیت کے مناظرے اور مجادلے اپنے سامنے رکھ لیجئے، تو اللہ کا دین جو قرآن میں بیان ہوا ہے وہ توحید خالص ہے۔ لیکن اس نوعیت کی بحثیں جب پیدا ہوتی ہیں تو اس میں فرقے بنتے چلے جاتے ہیں،
اور یہی فرقے بعض اوقات باقاعدہ مذہب اور دین کی صورت اختیار کر لیتے ہیں۔ جن لوگوں نے سناتن دھرم کا یعنی ہندو مت کا تاریخی مطالعہ کیا ہے وہ بھی اسی بات کی گواہی دیتے ہیں کہ شرک پیدا ہوا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے دین میں شرک پیدا ہوا ہے، اور شرک کی پیدائش جس طرح مسلمانوں میں ہو رہی ہے، جیسے سیدنا مسیح کے بعد نصارہ میں ہوئی، بالکل اسی طرح تاریخ میں ہوتی رہی ہے۔ دین ایک ہی دین ہے، اللہ کا دین جو پیغمبروں کے ذریعے سے ملا، اور دوسرے وہ دین جو لوگ بناتے ہیں، یعنی وہ یہ بتاتے ہیں کہ ہمیں کشف ہوا ہے، ہمیں الہام ہوا ہے، ہم نے مراقبے کر کے ملائے اعلیٰ سے رابطہ پیدا کر لیا ہے، ہم حضیرت القدس تک پہنچ گئے ہیں۔ اس طرح کے دعوے کرنے والے جتنے لوگ ہیں وہ بھی ظاہر ہے کہ پھر ایک دین تخلیق کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں اس کو تصوف کا نام دے کر اس کا پیوند اصل دین سے لگا لیا گیا ہے۔ یہ دو ہی دین ہیں، ان کی مختلف صورتیں دنیا بھر میں موجود ہیں۔ جب ان کی تحقیق کریں گے تو آخر میں یا پیغمبر نکلے گا یا صوفی برآمد ہوگا، اس کے سوا کوئی تیسری صورت ممکن نہیں ہے۔ چنانچہ یہ بالکل متوازی دین ہے اور ہمیشہ سے موجود رہے ہیں۔ ان کے نام تبدیل ہوتے رہتے ہیں، اور جب یہ مختلف ادیان میں داخل ہوتے ہیں تو وہاں لوگ ان کو مختلف صورتیں دے کر پیوند لگا لیتے ہیں۔ تو یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ کے دین میں اللہ ہے، اس کی توحید ہے، یہ توحید خالص ہے۔ اس کا اعلان وہی ہے جو سورہ اخلاص میں پوری شان کے ساتھ قرآن نے اپنے نزول کے خاتمے پر کیا ہے۔ واللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ توحید ہے جس پر اللہ کا دین قائم ہے، اور یہ توحید آخری درجے کی توحید ہے۔ اسی کو قرآن مجید واضح کرتا ہے۔ اس کے مقابل میں اللہ کے دین کی روایت میں، جیسے دین ابراہیمی یہی اسلام تھا، اس کی روایت میں قریش نے اور قریش کے علاوہ بعض دوسرے قبائل نے شرک داخل کر دیا۔ یہ شرک کبھی اللہ تعالیٰ کی صفات کو مجسم کر دینے کی صورت میں ہوتا ہے، کبھی فرشتوں کے بارے میں اوہام میں مبتلا ہو جانے سے ہوتا ہے، کبھی جنوں کے ساتھ اسی طرح کا وہم وابستہ کر لینے سے ہوتا ہے، کبھی نفسی علوم کے ماہرین کے کرشمے دیکھ کر ان کو معبود بنا لیا جاتا ہے۔ اس کی پوری داستان یہی ہے۔ یہ کبھی نہ اللہ کے دین میں اپنے لیے کوئی استدلال تلاش کر سکا ہے اور نہ کبھی علم و عقل میں۔ اس کو قرآن نے یہاں دو لفظوں میں واضح کیا ہے۔ اللہ کے سوا یہ ان کی پرستش کرتے ہیں، اللہ کے سوا جن کے حق میں اللہ نے کوئی دلیل نہیں اتاری ہے، اور فرمایا کہ اللہ نے کوئی دلیل نہیں اتاری، انہوں نے بھی جو کچھ کہا ہے وہ محض اوہام ہے، اور جن کے بارے میں ان کو کوئی علم بھی نہیں ہے۔ وما لیس لہم بہ علم، تو فرمایا کہ جب نہ ان کو کوئی علم ہے نہ اللہ نے کوئی دلیل اتاری ہے، تو پھر یہ کون لوگ ہیں کہ جو اللہ کے ساتھ دوسروں کو معبود بناتے ہیں یا ان کی پرستش کرتے ہیں؟ یہی ماننا چاہیے کہ یہ پرلے درجے کے احمق ہیں، اس لیے کہ جس چیز کے لیے نہ علم میں کوئی بنیاد ہو نہ استدلال پیش کیا جا سکے، اس کو صرف حماقت اور بلادتی کی بنیاد پہ اختیار کیا جا سکتا ہے۔ اللہ کے سوا یہ ان کی پرستش کرتے ہیں جن کے حق میں اللہ نے کوئی دلیل نہیں اتاری ہے اور جن کے بارے میں ان کو کوئی علم بھی نہیں ہے۔ یہ احمق سمجھتے ہیں کہ آخرت میں وہ ان کے مددگار ہوں گے۔ ظاہر ہے کہ معبود بنایا جاتا ہے اور اللہ کو بھی ساتھ مان رہے ہوتے ہیں۔ اللہ کو مان رہے ہیں تو پھر قیامت بھی آنی ہے، تو قیامت میں بھی جس طرح دنیا میں ان کے خیال میں یہ ان کے کام آئے ہیں، یعنی کسی کی بیماری دور ہوئی ہے، کسی کو
رزق میں فراوانی حاصل ہوئی ہے اس کے ذوق کے مطابق، کسی کو اولاد مل گئی ہے، کسی کی کوئی تکلیف دور کر دی گئی ہے، تو اس طرح کی جتنی چیزیں ہیں ان کے اسباب متعین کرنے کی بجائے، علم و عقل میں ان کے اسباب سمجھنے کی بجائے، جب وہ سمجھ میں نہیں آئے تو پھر اسی طرح کے لوگوں کی طرف نسبت لے کر ان کو معبود بنا لیا گیا ہے۔ چنانچہ جس طرح دنیا میں ان کے بارے میں یہ خیال ہے، اس کے لازمی نتیجے کے طور پر آخرت کے باب میں بھی یہ خیال پیدا ہو جاتا ہے کہ کوئی فکر کی بات نہیں ہے، اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے تو جیسے انہوں نے یہاں ہماری مدد کی اور ہماری دنیاوی ضرورتیں پوری کر دیں، قیامت میں بھی ہمارے مددگار ہو جائیں گے۔ یہ احمق سمجھتے ہیں کہ آخرت میں وہ ان کے مددگار ہوں گے۔ فرمایا وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَصِيرٍ، حقیقت یہ ہے کہ ان ظالموں کا کوئی مددگار نہ ہوگا۔ یعنی قیامت نام ہی اس کا ہے کہ اس کا مالک تنہا وہ پروردگار ہوگا، وہ جو مالک یوم الدین ہے، اس کے سامنے حاضری ہوگی، اس کے اذن کے بغیر کوئی زبان نہیں کھول سکے گا، کسی کے لیے وہاں کوئی بات کرنے کا یارہ نہیں ہوگا، وہاں کوئی مدد کرنے کا سوچ بھی نہیں سکے گا۔ ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ دنیا میں بھی حماقت میں مبتلا رہے ہیں، یہاں تو پھر پردہ پڑا رہ جاتا ہے، وہاں سارے حجاب اٹھ جائیں گے اور یہ معلوم ہو جائے گا کہ کوئی ان کا مددگار نہیں ہے، اور انہوں نے جو کچھ کیا وہ در حقیقت ظلم تھا جو انہوں نے اپنے اوپر ڈھایا ہے۔ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَصِيرٍ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنكَرَ، انہیں جب ہماری صاف صاف آیتیں سنائی جاتی ہیں، ظاہر ہے کہ جب دین خود بنایا جائے، وہ خواہ کسی الہام، کسی مراقبے کا حاصل ہو یا اوہام کی بنیاد پر مشرکانہ دین اختیار کیا جائے، دونوں صورتوں میں جواب کہاں سے ملے گا؟ اللہ کی کتاب سے۔ یعنی یہی کہا جائے گا، اگر کسی آدمی نے فی الواقع اللہ کی کتاب کی قدر پہچانی ہے تو وہ یہی کہے گا کہ یہ جو کچھ تم بیان کر رہے ہو اس میں سے کوئی چیز بھی اللہ کی کتاب میں بیان نہیں ہوئی۔ اللہ کی کتاب پیش کی جائے گی اور وہی پیش کرنی چاہیے۔ جس نے اللہ کی کتاب کو چھوڑ کر یا اسے پس پشت ڈال کر دوسری چیزوں کا سہارا لیا، اس نے بڑا ہی بودا سہارا لیا۔ اللہ کی کتاب پیش کی جائے گی، اللہ کی کتاب اسی توحید کو بیان کرے گی جس کو ہم پڑھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں۔ تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ یہ نکلے گا کہ اللہ کی کتاب پھر ان کے لیے ہمیشہ گراں باری خاطر کا ذریعہ بنے گی۔ جب اللہ کی کتاب سنائی جائے گی تو ایسے لگے گا کوئی بوجھ ان کے سینے پر رکھ دیا گیا ہے، کیونکہ اس سے نہ ان کے اوہام کی تائید ہو رہی ہوگی، نہ ان کے بنائے ہوئے دین کی تائید ہو رہی ہوگی، نہ انہوں نے جن کو معبود بنا لیا ان کے حق میں کوئی بات پوری کتاب میں نظر آئے گی۔ تو فرمایا انہیں جب ہماری صاف صاف آیتیں سنائی جاتی ہیں، قرآن میں اس باب میں کوئی ابہام نہیں ہے، وہ تو ہزار پہلوؤں سے ان چیزوں کی تردید کر رہا ہے۔ انہیں جب ہماری صاف صاف آیتیں سنائی جاتی ہیں تو ان منکروں کے چہرے پر تم ناگواری دیکھتے ہو، یعنی انہیں محسوس ہوتا ہے کہ یہ کیا ہو گیا، ہم نے تو ان چیزوں کے حق میں بڑے لطیف اشعار سنے تھے، ہم نے تو لوگوں کو بڑی غیر معمولی اور باریک باتیں کرتے دیکھا تھا، وہ تو معلوم ہوتا تھا دلوں میں اتر رہی ہیں، یہ کیا بات کی جا رہی ہے؟ یعنی وہ سب کچھ باطل ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، وہ محض افسانہ ترازی ہے۔ تو فرمایا کہ جب یہ سب بتا دیا جاتا ہے تو ان منکروں کے چہروں پر تم ناگواری دیکھتے ہو۔ میں نے لکھا ہے اس لیے کہ ان میں زیادہ تر، یعنی قرآن مجید کی ان آیات میں زیادہ تر توحید اور اس کے دلائل کا بیان ہوتا ہے، اور اپنے مذمومہ معبودوں کے لیے جو حمیت ان کے اندر ہے وہ اسے گوارا نہیں کرتی۔ یعنی یہ حمیت پیغمبر کو معبود بنایا جائے گا تو اس کے لیے غیر معمولی ہوگی، کسی اور نیک شخص کو اپنی دانست میں نیک سمجھ کر معبود بنایا جائے گا تو اس کے لیے غیر معمولی ہوگی،
یہ جو اوہام کی بنیاد پر شخصیتیں تراشی جاتی ہیں، پھر ان کے بت بنائے جاتے ہیں، ان کے لیے غیر معمولی ہوگی۔ چنانچہ قرآن مجید نے اس حمیت کی مثالیں جگہ جگہ نقل کی ہیں، اور یہ بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں کوئی بات کر ڈالیے، اس میں استہزاء بھی ہو جائے گا، اس کو مذاق کا ہدف بھی بنا لیا جائے گا، کسی کے چہرے پر ناگواری نہیں ہوگی۔ لیکن جب ان کے مذمومہ معبودوں کے بارے میں کوئی بات کی جائے تو پھر ماتھے پر شکنیں پڑ جائیں گی، پھر تم دیکھو گے کہ لڑنے مرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ انہیں جب ہماری صاف صاف آیتیں سنائی جاتی ہیں تو ان منکروں کے چہروں پر تم ناگواری دیکھتے ہو۔ کیسی ناگواری؟ یکادون یسطون بالذین یتلون علیہم آیاتنا، گویا یہ ان لوگوں پر حملہ کر دیں گے جو ان کو ہماری آیتیں پڑھ کر سنا رہے ہیں۔ یعنی اس درجے میں یہ حمیت جاہلی انسان پر غلبہ پاتی ہے کہ وہ توحید بیان کرنے والوں پر گویا حملہ آور ہونے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ ان سے کہو کل افانبئکم بشر من ذالکم، ان سے کہو تو کیا میں اس سے بڑھ کر تمہیں ایک ناگوار چیز بتاؤں؟ یعنی تمہیں تو توحید کا بیان ناگوار گزر رہا ہے، اپنے معبودوں مذمومہ معبودوں کی تردید ناگوار گزر رہی ہے، تم ان کی حمیت میں باولے ہو رہے ہو، اہل حق پر حملہ آور ہونے کے لیے تیار ہو جاتے ہو۔ تو ناگواری ہی اگر پیدا کرنی ہے تو آؤ ایک اور ناگوار چیز تمہیں بتائیں۔ توحید سے تو تم نے اپنی ناگواری کا اظہار کر دیا، ذرا یہ دوسری بات بھی سن لو۔ ان سے کہو تو کیا میں اس سے بڑھ کر تمہیں ایک ناگوار چیز بتاؤں؟ فرمایا کل افانبئکم بشر من ذالکم النار، دوزخ کی آگ۔ یہ سن لو کہ شرک کا انجام یہ ہے، دوزخ کی آگ۔ اور فرمایا وعدہ اللہ الذین کفروا وبئس المصیر، اللہ نے منکروں کے حق میں اس کا وعدہ کر رکھا ہے اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ تو اس طرح گویا قرآن مجید نے اس سورہ کی اس آیت 71-72 میں توحید کے بارے میں اور دین کے معاملے میں کیا صحیح رویہ ہونا چاہیے اس کو آخری درجے میں بیان کر دیا ہے۔ یہ صرف اس پیرے ہی کا مضمون نہیں ہے، یہ مضمون مختلف اسالیب میں قرآن میں جگہ جگہ آیا ہے۔ اس کو ایک ایک نقطے میں ذہن نشین کر لینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے جو مذہب اس دین کے مقابل میں تیار کیے جاتے ہیں ان کے حق میں کوئی دلیل نہیں اتاری۔ اللہ تعالیٰ نے جن کو معبود بنایا جاتا ہے ان کے حق میں کوئی دلیل نہیں اتاری۔ جو لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں یہ ان کے اوہام ہیں، ان کے پاس خود بھی کوئی قطعی علم اس معاملے میں نہیں ہوتا۔ یہ محض حماقت ہے جو دنیا میں بعض چیزوں کی توجیہ نہ کر سکنے کی وجہ سے اختیار کر لی جاتی ہے۔ اس کے بارے میں یہ خیال کرنا کہ یہ لوگ جس طرح دنیا میں ہمارے کام آئے ہیں قیامت میں بھی آ جائیں گے، یہ بلادت کی انتہا ہے، کوئی کام نہیں آئے گا، ان ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ ان کو دیکھنا ہو تو اس وقت دیکھو جب ان کے سامنے قرآن پیش کیا جائے۔ ان کے سامنے جب قرآن پیش کیا جاتا ہے تو ان کو اپنے فلسفے، ان کو اپنے مشاہدات، ان کو اپنے مراقبات، ان کو ان کی بنیاد پر پیدا ہونے والا علم کلام اتنا عزیز ہوتا ہے کہ ان کے چہروں پر ناگواری آ جاتی ہے اور یہ گویا حملہ آور ہونے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اللہ کی صاف صاف آیتوں سے ہدایت حاصل کرنے کے بجائے اپنی بربادی کا سامان کرتے ہیں۔ فرمایا کہ بہرحال جو کچھ بھی کرو یہ سمجھ لو کہ یہ ساری ناگواری یہاں تو توحید کے مقابل میں ہو رہی ہے، لیکن ایک اور ناگواری بھی تمہارا انتظار کر رہی ہے، وہ دوزخ کی آگ ہے، اور اللہ نے منکروں کے باب میں اس کی وعید سنا رکھی ہے اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ یہ خلاصہ ہے۔ یہ فرمایا کہ یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ، لوگو تم اپنے ان معبودوں کی حقیقت سمجھنا چاہتے ہو تو ایک مثال بیان کی جاتی ہے۔ یا ایھا الناس
ضرب مثل فاستمعوا له ان الذین تدعون من دون اللہ لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب۔ سو اس کو غور سے سنو، ایک مثال بیان کی جاتی ہے، سو اس کو غور سے سنو۔ حقیقت یہ ہے کہ خدا کے سوا تم جن کو پکارتے ہو، جن کو بھی پکارتے ہو، کسی بھی حیثیت سے ان کو مانتے ہو، کسی کو معبود بناتے ہو، کسی کے لیے اختیارات ثابت کرتے ہو، کسی کے کمالات بیان کرتے ہوئے تمہاری زبان خشک نہیں ہوتی، جو کچھ بھی تم مان رہے ہو ان میں سے کوئی ایک شخص بھی جس کے کمالات بیان کرتے ہو ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ یعنی میری خلق میں شامل ہونا تو ایک طرف رہا، لن یخلقوا ذبابا، حقیقت یہ ہے کہ خدا کے سوا تم جن کو پکارتے ہو وہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، اگرچہ وہ اس کے لیے سب مل کر کوشش کریں اور اگر وہ مکھی ان سے کچھ چھین لے تو اس سے وہ اس کو چھڑا بھی نہیں سکتے۔ یہ اتنے کمزور ہیں، اتنے بے بس ہیں، اتنے بے معنی ہیں، اتنے بے وقت ہیں، لیکن انسان جو پھر اللہ کی دی ہوئی تکریم کے باعث کچھ وقت رکھتا ہے وہ ان کے سامنے جھک جاتا ہے۔ اس سے بڑا افسوسناک معاملہ یہ کیا ہوگا؟ حقیقت یہ ہے کہ خدا کے سوا تم جن کو پکارتے ہو لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے اگرچہ وہ اس کے لیے سب مل کر کوشش کریں۔ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ، اور اگر وہ مکھی ان سے کچھ چھین لے تو اس سے وہ اس کو چھڑا بھی نہیں سکتے۔ ضعف الطالب والمطلوب، چاہنے والے بھی بودے اور جن کو چاہتے ہیں وہ بھی بالکل بودے۔ نہ ان کے بنائے ہوئے ان معبودوں کی مکھی سے زیادہ کوئی حیثیت اور نہ ان چاہنے والوں کی۔ ضعف الطالب والمطلوب، میں نے لکھا ہے اس میں یہ لطیف اشارہ ہے کہ معبود تو اسی کو بنایا جاتا ہے جو انسان کے ضعف اور ناتوانی کا مداوع کر سکے، لیکن یہ ایسے نادان ہیں کہ جن کو معبود بنائے ہوئے ہیں وہ ان سے بھی زیادہ عاجز اور بے بس، یعنی ان کی عاجزی اور بے بسی کا جب چاہیں یہ امتحان کر لیں، لیکن اوہام میں مبتلا ہو کر کیا کیا افسانے سناتے اور کیا کیا داستانیں گھڑتے ہیں۔ ارشاد فرمایا ضعف الطالب والمطلوب، غور کرو یہ چاہنے والے، یہ مریدین، یہ ان کے کمالات کی داستانیں سنانے والے، یہ بھی بالکل ناتوان، بالکل بودے، بالکل بے معنی اور بالکل بے وقت، اور جن کو چاہتے ہیں وہ بھی بالکل بودے۔ اور دیکھیے کس اسلوب میں پھر خاتمہ کیا ہے، ما قدر اللہ حق کا قدرے، انہوں نے اللہ کی قدر نہیں پہچانی، یعنی کائنات کا خالق ان کو میسر آ گیا، اس کی تعلیم ان کو مل گئی، اس کے پیغمبروں نے آ کر ان کے دروازوں پر دستک دے دی، یہ سب حقائق واضح کر دیے، انہوں نے اللہ کی قدر نہیں پہچانی۔ ما قدر اللہ حق کا قدرے ان اللہ لقوی عزیز، یہ کن کمزور، کن بے بس، کن بے بانی لوگوں کے سامنے یہ اس طرح کے دعوے لے کر کھڑے ہو گئے، بے شک اللہ قوی ہے، وہ سب پر غالب ہے۔ یعنی ایک طرف وہ پروردگار جو پوری کائنات کا خالق ہے، جو سب کا معبود ہے، جو پوری کائنات کا بادشاہ ہے، جو سب کو رزق دیتا ہے، جو سب کی دعائیں سنتا ہے، اور ان سب چیزوں کو میسر کرنے پر پوری قدرت رکھتا ہے، قوی بھی ہے اور زبردست بھی ہے، سب پر غالب بھی ہے، اس کے مقابلے میں یہ بودے لوگ، یہ اس طرح کے بے معنی تصورات، یہ پتھر کی بنائی ہوئی مورتیاں، یہ ان کے پیچھے تجویز کردہ اوہام، کن چیزوں کی پرستش کر رہے ہو؟ یہ سب بالکل بے معنی ہے۔ اللہ ہے جو اس کائنات کا خالق ہے، اللہ ہے جس کی عبادت اور بندگی ہونی چاہیے،
اللہ ہی ہے جس سے ہر طرح کی مدد مانگنی چاہیے. بے شک اللہ قوی ہے، وہ سب پر غالب ہے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.